کس اصول کی بنیاد پر کسی روایت کو قبول کیا جائے گا، چاہے وہ اہل سنت کی روایت ہو چاہے وہ اہل تشیع کی روایت ہو؟ مسلم اپنے عقبہ کو فوج کے ساتھ مدینہ بھیجا اور اس نے مدینہ والوں کو تہس نہس کر دی، عورتوں کے ساتھ ریپ کیا، خوب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گورے دوڑا اور مہاجرین انصار کے سر قلم کر دیے گئے۔ میں ایسی روایات کو دیوار پر مارتا ہوں کہ یہ میری نظر میں بالکل ایک فضول بات ہے، گھٹیا بات ہے۔ آپ یزید کے غلام ہیں، چاہے یزید آپ کو بیچ دیں، یزید آپ کو فروخت کریں، آپ یزید کے غلام ہیں۔ اور یزید فاسق فاجر جو بھی آپ کے ہاں وہ مسلم ہے اور اس کی خلافت شرعی ہے، صحیح ہے۔ صحابہ نے بھی عبداللہ ابن عمر وغیرہ نے ان سے بیعت کی۔ مجھے بہت سخت اختلاف ہے اللہ یاری صاحب سے، ان کے لہجے پر، ان کے انداز پر، لیکن یہ علمی آدمی لگے مجھے۔ اہل سنت کے علماء انہوں نے اپنے سے من گڑت بنا دی کیونکہ ان کے مجبوری ہے، حدیث ہے نہیں ان کے پاس، سنت ہے نہیں ان کے پاس۔ کہ آپ میرے مسلم کی کچھ روایتوں کو قبول کرتے ہیں، کچھ کو رد کرتے ہیں، تو کیا آپ کے ہاں کوئی اصول ہے؟ دیکھیں جب آپ شیعہ کی بات کرتے ہیں نا، ایک موجودہ شیعہ ہے اور ایک وہ شیعہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ اپنی تاریخوں کو جھٹلا رہے ہیں، آپ اپنی حدیث کی کتابوں کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ جو آپ جھٹلا رہے ہیں، اس جھٹلانے کا حق آپ کو دیا بھی گیا ہے یا نہیں ہے؟ کسی بھی علمی موضوع کو آپ اس طرح تاریخی امر کو اس طرح ثابت کریں کہ فلاں نے، میرا ابا جی نے اپنے پردادا سے سنا، پردادا نے اپنے پڑوسی سے سنا تھا، اس نے 20 سال پہلے کسی قصائی سے سنا تھا، وہ کہیں گے نکل جائے۔ احادیث کی جس طرح حفاظت ہوئی ہے اور جس طرح اللہ رب العزت نے ان رجال کار کو اس کام کے لیے مختص کیا، تو اس سے بہتر تو آج تک تاریخ میں آپ خود نہیں لا سکے ہیں۔ آپ کے جو اصول حدیث ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کے پاس اصول حدیث ہیں، ان میں سے ایک اصول حدیث آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں۔ آپ نے جو فرمایا نا کہ ہمارے پاس صحیح حدیث کی یہ تعریف ہے، اس کو کسی شرعی دلیل سے ثابت کریں۔ میرا دل نہیں مانتا تو میں اٹھا کے اس کو دیوار پر مارتا ہوں۔ آپ اہل سنت کی روایتوں کو دیوار پر مارتے ہیں، میں شیعوں کی روایتوں کو اٹھا کے دیوار پر مارتا ہوں۔ اور ابو حنیفہ کے نزدیک بخاری بھی کافر، مسلم بھی کافر، احمد بن حنبل بھی کافر، ترمذی بھی کافر، نسائی بھی کافر۔ یہ عجیب ماجرا، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اصول ہیں، جرح و تعدیل ہے۔ اور بھائی جرح و تعدیل یہی ہے کیونکہ آپ کے حدیث کا دار و مدار کیا ہے؟ فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے پردادے سے سنا، پردادے نے پڑوسی سے سنا، پڑوسی نے قصائی سے سنا، اور کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ موجود ہے۔ تو ان حدیث پہ یقین کیوں نہیں، ایمان کیوں نہیں رکھتے، تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے تو آپ کے وہ وہابی بھائی جو ہے آپ کی تکفیر کرتے ہیں کہ آپ اسماء و صفات کے منکر ہیں۔ ابن تیمیہ نے جو اتنی کتابیں لکھی ہیں، صرف ایک کتاب شیعوں کے رد میں لکھا ہے، اس کی ساری کتابیں تو اشاعرہ ماتریدیہ کے رد میں کہ آپ لوگ کافر و اسماء و صفات کے منکر ہو۔ آپ جواب کے وقت میں مجھے گالی دیتے رہے اور میں آپ کو پھر جواب کو بھی موقع دوں، ایسا تھوڑی ہوگا۔ اور بھائی کسی نے آپ کو گالی نہیں دیا، آپ کیوں کہتے ہیں میں نے کہا آپ کو گالی دیا؟ آپ کہتے ہیں مجھے فخر ہے بخاری مسلم پہ۔ اور بھائی کہاں کی فخر ہے؟ تمہیں فخر ہے کہ جو شخص تمہارے مذہب میں بالاجماع کافر ہے تم اس سے حدیث لیتے ہو؟ یہ فخر کی بات ہے؟